نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد افلا يتدبرون القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا اشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام سامعین احتشام اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہو۔ قرآن حکیم کے فہم و تدبر کے حوالے سے ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لا ریب اور بے عیب کتاب کا مطالعہ کرے اور روزمرہ زندگی کے جو معمولات میں ہیں ان میں تلاوت قرآن کو اپنائے اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائے اور اس میں موجود جو پیغام ہدایت ہے اور پیغام نور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ لما نزل القرآن الکریم، کہ یہ قرآن کریم نازل کیوں ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، تو اس کا یہی جواب ہے کہ القرآن الکریم نزل بہدف معین، کہ قرآن کریم ایک خاص ہدف، مقصد اور ایک خاص غایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند کے لیے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں اور اس کے اندر جو باتیں سمجھنے والی ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ تو یعنی یہ کتاب لا ریب ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے، اور آپ کی امت اگر اس میں غور و فکر کرے گی، اس میں تدبر کرے گی، تو گویا قرآن کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں غور و خوض کریں اور مکمل تفہیم کے ساتھ تلاوت قرآن کریں، اور جو قرآنی احکامات ہیں اور جو ہدایات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنا اخروی جو مقام ہے، جو ہمارے آخرت ہے، اس کو ہم بہترین کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر نہ کریں اور صرف اس کی تلاوت کر کے گزر جائیں، اللہ رب العزت نے اس کی بڑی وعید فرمائی ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، لہٰذا دل و دماغ کی وسعت اور تازگی اور ہدایت کے لیے قرآن مجید میں تفکر کرنا ضروری ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے سراپا ہدایت بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور مقام پر کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا،
کیا غور نہیں کرتے قرآن میں کہ اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے؟ تو بڑا اختلاف نظر آتا ہے اس میں، اور اس میں جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کا انجسام ہے، اور اس کے بعد جو روانی ہے، جو وحدت موضوع ہے اور بامی ربط ہے، اس میں موجود نہ ہوتا۔ اور یہی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک گہرا تعلق قائم ہے، اور بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مربوط اور وحدت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کو بھیجنے والا ہے وہ بھی واحد اور لا شریک ہے، جس نے قرآن بھیجا ہے، جو بھیجا گیا ہے وہ بھی واحد اور لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے جس نے قرآن پاک کو ہمارے پاس بھیجا ہے نبی کے پاک علیہ السلام کی وساطت کے ساتھ۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مذکورہ والا جو سطور ہے ان میں نزول قرآن کا ہدف اور فہم قرآن میں رکاوٹ کیا ہے؟ کہ اب غور کیجئے کہ ہر چیز سے اس کا مرکزی ہدف اور فائدہ اخذ نہ کیا جائے، پھر اس چیز کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس چیز کا جو استعمال ہوتا ہے اس استعمال کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور اگر ان میں علم و فن اور ہنر نہ سکھایا جاتا ہو تو کیا ہمیں یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے، کالج بنایا ہے، سکول بنایا ہے، یا کوئی مدرسہ بنایا ہے، اگر ہم اس مدرسے کی عمارت میں تعلیم کو فروغ نہیں دیتے، علم و حکمت نہیں سکھاتے، قرآن پاک نہیں سکھاتے، تو کیا اس عمارت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یقیناً اس عمارت کا اس اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ان میں وہ کام کیا جائے، جیسے مدرسہ ہے، اس مدرسے کو بنایا گیا ہے اس لیے کہ اس میں قرآن پاک پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، تو اگر اس میں قرآن کی تعلیم عام ہوگی تو اس کے استعمال کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس میں قرآن کی تعلیم کو عام نہ کیا جائے، صرف اس عمارت کو دیکھ کر خوش ہوا جائے کہ یہ ایک مدرسہ ہے، تو اس مدرسے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ جو قرآن کریم ہے، اگر اس میں ہم غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کس وجہ سے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، ہمیں وہ مقصد حاصل کرنا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مفکر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جس میں فرماتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے کیف اتعامل مع القرآن، کہ قرآن سے معاملہ کیسے کروں، ہاؤ ٹو ڈیل ود قرآن، کہ قرآن پاک کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ کیسے فیض لیا جائے اس سے۔ تو فرماتے ہیں قرآن کریم سے جو فیض لینے کا طریقہ ہے وہ درست طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کی تلاوت کا درست انداز سیکھا جائے کہ کس انداز کے ساتھ اس کو تلاوت کرنا ہے، اس میں ہمیں مخارج کا خیال کرنا ہے، اس میں ہمیں قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پھر ہم نے اس کے ترجمے کی طرف آنا ہے۔ اگر ہم ان مشکلات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے قرآن پاک میں غور و فکر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرما دے گا کہ ہم قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھیں گے اور آسانی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اور ان مشکلات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے کپڑے کو پہلے دھویا جاتا ہے پھر اس کے اوپر خوشبو لگائی جاتی ہے، اگر بغیر دھوئے کپڑے کو خوشبو لگا دی جائے، مثال کے طور پر کپڑا گندا ہے اس کے اوپر اگر خوشبو لگا دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپڑے کو تبھی فرق پڑے گا کہ پہلے اس کو اچھی طرح واش کیا جائے، اچھی طرح دھو کر اس کو صاف ستھرا کیا جائے، پھر اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے اور کپڑے پھر زیب تر کیے جائیں تو وہ خوبصورت لگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے خوشبو کا استعمال بھی ہوگا تو وہ استعمال اچھا بھی لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پھیپھڑوں میں کوئی بیماری ہو تو علاج کے لیے طبیب جو ہے اور ڈاکٹر جو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، آپ نے سگریٹ نہیں پی، اگر آپ سگریٹ پیئیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ پھر بندہ کہے کہ میں سگریٹ بھی پی لوں اور میرے پھیپھڑے بھی خراب نہ ہو تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو پھر تو درمیان میں جتنے بھی یہ رکاوٹیں بنی ہیں، جتنے بیریئرز ہیں، ان کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب فہم قرآن کی بات آئے تو 5 رکاوٹیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ قرآن سے جو استفادہ ہے وہ ہم نے محدود کر دیا، یعنی کہ قرآن پاک سے جتنا فائدہ حاصل کرنا تھا نا ہم اتنا فائدہ حاصل نہیں کر رہے، ہم نے اس فائدے کو بالکل محدود کر دیا ہے۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے
کہ قرآن پاک کے استفادے کو محدود کر دینا، اور اسے عربی میں تحجیر القرآن کریم کہا جاتا ہے، یعنی فہم قرآن کے دائرے کو تنگ کر دینا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث طیبہ ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ دخل اعرابی المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا۔ تو یہ حدیث پاک ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کرتا ہے کہ اللہم ارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، و محمد، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ فرما۔ تو یہ جو دعائیں اس نے کی ہیں، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور نبی پاک علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس کے علاوہ کسی پر رحمت کو نازل نہ فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب کلمات سنے نا یہ، تو آپ نے التفات فرمایا، آپ فرماتے ہیں لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی رحمت جو وسیع رحمت ہے اس رحمت کو تو نے محدود کر دیا ہے، تجھے اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تربیت فرمائی اور یوں دعا فرمائی کہ یوں دعا نہ کی جائے، بلکہ اگر دعا کرنی ہے تو دعا حضور کی پوری امت کو کی جائے، پوری امت کو دعا میں شامل کیا جائے کہ یا اللہ حضور کی پوری امت پر رحمت فرما، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، اور تمام مسلمانوں کے صدقے ہم پر بھی رحم فرما۔ تو یہ تعلیم فرمائی کہ وسیع چیز کو محدود نہ کرو، جب اللہ نے تمہیں وسعتیں عطا کر دی ہیں تو پھر ان وسعتوں کو تم مقید کیوں کرتے ہو؟ مقید کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کی رحمت جو وسیع رحمت ہے اس وسیع رحمت سے حصہ مانگا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحم فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام امت پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تحجیر القرآن کی جو چند مثالیں ہیں، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے استفادہ کیسے محدود ہو گیا، یعنی کہ جو ہم نے قرآن سے فائدہ حاصل کرنا تھا وہ محدود کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو صرف چند مقاصد کے لیے محدود کر دیا، جس کی چند صورتیں یہ کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو مرنے کے بعد جو فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا ختم پڑھتے ہیں، ختم کر کے اس بندے کو اشارہ ثواب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم قرآن پاک سے تعلق اتنا قائم رکھیں، محدود کر دیں کہ جب بندہ فوت ہوا اس کے مرنے کے بعد تلاوت قرآن کی ایک دفعہ پڑھا اور اس کو اشارہ ثواب کر دیا، اس کے بعد ہمارا تعلق ختم ہو گیا؟ یا اس طرح دیکھیں کہ مصر میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے، تو وہ اپنے گھر میں ریڈیو کو چلا کے جاتے ہیں جس کے اوپر ہر وقت تلاوت قرآن لگی رہتی ہے، اور قرآن پاک کی آواز ان کے گھر میں گونجتی رہتی ہے، جسے اذاعۃ القرآن الکریم کہا جاتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، اور جو قاری قرآن ہے وہ تلاوت کرتا رہتا ہے۔ یہ کس لیے وہ کرتے ہیں؟ تاکہ قرآن پاک کی آواز 24 گھنٹے ان کے گھر میں موجود رہے، گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہے، اور اس کو وہ حصول برکت کے لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ محدود چیزیں ہیں جن کو ہم نے محدود کر دیا۔ یا کسی دکان کا افتتاح ہو تو وہاں پر ہم جا کر کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھ کر دعا کیا، اور دعا کرنے کے بعد پھر ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا۔ یا کسی کو دم درود کرنا ہو تو وہ دم درود کرنے کے لیے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کے جو استفادہ ہے اس کو محدود کر دیا۔ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ سب کی سب قرآن کریم کے فیضان کو چند مقاصد کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم صرف کتاب ثواب نہیں بلکہ کتاب انقلاب بھی ہے، کہ یہ قرآن پڑھ کر ہی انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو ہمارا قرآن پڑھنے کا استفادہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ کتاب زندگی کو آسان بنانے کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب زندگی کو آسان بنانے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے موت کو آسان بنانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا اسے، اور کسی کی جان نہیں نکل رہی تو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے۔ ہم نے اسے محدود کر کے رکھ دیا، حالانکہ قرآن کریم موت سے پہلے زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا۔
موت سے پہلے قرآن کریم زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے تاکہ ہم جو بندہ مومن ہے وہ اس کے مطالب اور مفاہیم کے اوپر عمل کرے، اللہ رب العزت تاکہ اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اس کا آخرت میں بھی جو ہے وہ برکتیں نصیب فرما دے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم دنیاوی زندگی کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد پھر آخرت والی زندگی کو کامیابی کے لیے آیا ہے کہ اگر ہم زندگی قرآن کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی ہماری بہترین فرما دے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب تو قرآن حکیم سے صحیح طریقے سے استفادہ کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تو اس کے علاوہ ایسا ممکن نہیں کہ تم مومن کی حیثیت سے زندہ رہ سکو، کیونکہ جو بندہ مومن ہے وہ قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور پھر محدود استفادہ نہیں کرتا بلکہ لامحدود استفادہ کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے وہ اس مقصد کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ اے ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں، پڑھ کر ان کو سنائی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور ان کا ایمان بڑھ جائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں۔ مطلب کیا ہے اس آیت بینہ میں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے، انما المؤمنون، جب بندہ مومن کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر اس کو سنائی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، اس بندے مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور ایسا بندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات بینات میں تین اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا کوئی مبلغ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو عام کرنے کے لیے تبلیغ شروع کی، اسلام کو عام کرنے کے لیے کیا کیا؟ تبلیغ شروع کی، تو مدینہ سے چند افراد ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں مسلمان کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تو آپ فرماتے ہیں کہ 12 لوگ مسلمان ہو گئے اور بیعت عقبہ تو اولا ہو گئی۔ اب ہمیں وہ جو لوگ مدینہ سے آئے تھے چند لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ عطا فرمائیے، کوئی ایسا مبلغ ہمیں عطا کر دیجئے کہ جو ہمیں دین اسلام کے احکام سکھائے، ہمیں دین اسلام کے طور طریقے جو ہیں وہ سکھائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ تو جب آپ مدینہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، جس میں حضرت کے سردار جس کا نام اسید بن حدیر تھا، اسید بن حدیر، اس نے مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے نا، جا کر ان کو تبلیغ کرنے لگے، دین اسلام کے بارے میں بتاتے، تو پھر وہ آئے اور ایک لاٹھی اٹھائے حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وقد كان في حالة غضب ومتشدہ، کہ وہ اس حالت میں آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جن کو احکامات سکھائے جا رہے تھے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں بکنے لگے اور ان کے سامنے ان کو بے عزت کرنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ یہ جو حضرت کا ایک سردار ہے یہ آ کر ہمیں گال گلوچ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میری بات کو پہلے سن لو، اگر تمہیں میری بات اچھی لگے تو تم بیٹھ جانا، اگر میری بات تمہیں اچھی نہ لگے پھر یہاں سے اٹھ کر تم چلے جانا، تو پھر جس طرح تم کہو گے ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے ان کو قرآن کریم کی آیات بینات پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور تلاوت قرآن سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی ڈال دی اور وہ کہنے لگے کہ اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ کلام کتنا خوبصورت ہے، مجھے بھی بتائیے کہ اگر میں نے اسلام میں داخل ہونا ہو تو میں کس طریقے سے آؤں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تم اسلام میں داخل ہو سکتے ہو، اور تم نماز پڑھو گے جس کو 2 رکعت نماز نفل تم یہ ادا کرو گے کہ ادا کرنے کے بعد تم مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ غیر مسلم بھی مومن جب تک قرآن کریم کو سمجھے گا نہیں، اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا، تب تک اس کو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جو جزوی تفہیم ہے یہ بھی تدبر اور فہم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ جزوی تفہیم سے مراد ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھنا اور جو اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر دیکھنا، یہ صرف ایک آیت کا حصہ پڑھا اور اگلی آیت کو چھوڑ دیا تو اس سے اپنا مطلب نکال لینا، اس طرح بھی بندہ فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ یہ آیت بینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، کہ جہاں بھی تم غیر مسلم کو پاؤ تو اس کو کاٹ ڈالو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی جو لوگ کر رہے تھے، جنگیں لڑ رہے تھے، نقصان اور تکالیف پہنچا رہے تھے، تو اسلام کی ریاست کے غدار بن چکے تھے، تو یہ ان خاص افراد کے لیے حکم تھا۔ تو اس خاص حکم کو تمام افراد پہ منتقل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب تک قرآن کریم کو مکمل طور پہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں اس کے جو مفاہیم ہیں وہ سمجھ نہیں آ سکتے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ اس طرح کی آیات سے بھی مطلب اخذ کرنا کہ اسلام تو بڑا ڈرانے والا دین ہے، اس میں بہت سختی ہے اور شدت ہے، تو اس طرح کی چند آیات سے انبساط کرنا، تو یہ رحمت و فضل والی آیات کو پس پشت ڈال دینا یہ بھی درست عمل نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر تواتر اور اعتدال قائم ہو تو پھر فہم قرآن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں اعتدال نہ ہو بلکہ ہم اپنی مرضی کی جو آیات بینات ہیں کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا اس کو سمجھ لے، اور اگر اگلی آیت کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے قرات، اور قرات سے کیا مراد ہے؟ شیخ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پہلا جو مرحلہ ہے قرات میں تلاوت کی جائے، ثواب بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے، لہذا فہم قرآن کے لیے ضرورت ہے کہ تلاوت کا اہتمام ہو۔ اور دوسرا مرحلہ ہے فہم کا، یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے، اس کی جو تفاسیر ہیں ان کا اہتمام کیا جائے پڑھنے کا، کہ اگر ہم نے کچھ سمجھنا ہے، کسی آیت سے کوئی حکم لینا ہے، کوئی چیز ہمیں ثابت کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت بینہ کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہی اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ اور اس کے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں کہ اگر وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے یا کچھ آیتیں قرآن پاک میں ایسی بھی ہیں جن کا پہلے حکم دیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ آیتیں منسوخ ہو گئی، بعد میں حکم ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ تفکر اور تدبر کا ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کیا جائے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے بعد اس آیت میں غور و فکر کرنا۔ چوتھا مرحلہ ہے تطبیق کا اور امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کو یوں پڑھ لے کہ پہلے درد و سوچ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس میں غور و خوض کرے اور تفکر اور تدبر کرے، پھر امپلیمنٹیشن اور اس کا نفاذ کے مرحلے تک پہنچے، تو ایسا بندہ صحیح طریقے سے قرآن حکیم سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کریم کے معنی پر غور و فکر نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں مکمل فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو 3 طبقات ہیں تلاوت قرآن کے متعلق، جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ پہلے نمبر پہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا، انہیں مفرد کلمات کے معنی سمجھ نہیں آتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کچھ لوگ پڑھ کر سمجھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی سمجھ جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی، ان کی سمجھ تفہیم ناقص اور خطا پر مبنی ہوتی ہے، لیکن حقائق سے وہ دور ہوتے ہیں، وہ معانی کی گہرائی کی تہ تک
نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر فرمایا تیسری قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں توفیق اللہ رب العزت عطا کرتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن میں صحیح معنی کرتے ہیں، صحیح معنوں میں جس طرح تلاوت قرآن کرنے کا حکم ہے اس کے مطابق تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور پھر تلاوت کرنے کے بعد صحیح معنی میں رسائی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج ہم نے فہم قرآن کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو پڑھ کر اس کے مطالب و معانی میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ابدی اور خوبصورت پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔